نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی کما ورد فی سورہ قصص ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، سو وہ مال کی کثرت کی وجہ سے لوگوں میں تکبر کرنے لگا۔ ہم نے اس کو اس خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی زور آور شخصوں کو گراں بار کر دیتی تھیں، جبکہ اس کو اس کی قوم کے لوگوں نے سمجھایا اور کہا کہ اترا مت، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا تھا، شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آیا تھا۔ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت آواز میں یہ توریت کی تلاوت بھی کرتا تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ فرعون کے دربار میں اس کا بہت آنا جانا تھا۔ فرعون سے مراد حاصل کر کے اس نے بہت سا مال و دولت اکٹھا کر لیا تھا، لیکن جس طرح سامری نے نفاق کا معاملہ کیا تھا، یہ بھی اللہ کا دشمن منافق ہو گیا۔ چونکہ بہت مالدار تھا اس لیے غرور میں آ گیا اور اللہ کو بھلا بیٹھا۔ قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا، اس نے اس سے بالشت بھر نیچا لباس بنوایا تھا، یعنی کہ ایسا لباس تھا جس طرح بادشاہوں کی عبا ہوتی ہے نا، پیچھے دور تک لٹک رہی ہوتی ہے زمین پر، ویسا لباس بنوا کر یہ پہنا کرتا تھا جس سے اس کا غرور اور اس کی دولت ظاہر ہو۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے پر ایک جماعت مقرر تھی۔ اس کے بہت سے خزانے تھے، ہر خزانے کی کنجی الگ تھی جو بالشت بھر کی تھی۔ جب یہ کنجیاں اس کی سواری کے ساتھ خچروں میں لادی جاتی تو اس کے لیے 300 خچر مقرر تھے جس پر صرف اس کے خزانوں کی کنجیاں لادی جاتی تھیں، اور اس کے خزانوں میں سونا، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات وغیرہ شامل تھے۔ اب ہمارے پاس تو ہوتا ہے نا، ہماری کرنسی ہے، ہمارا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، ہمارے نوٹ ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو تھا خزانہ سونا، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات ہوتے تھے۔ تو قوم کے لوگوں نے، نیک لوگوں اور عالموں نے جب اس کو سرکشی اور تکبر میں حد سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے نصیحت کی کہ اتنا اکڑ نہ کر، اتنا غرور نہ کر، اتنا اللہ کا ناشکرا نہ بن۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں اسے اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کر تاکہ تیرا آخرت میں بھی حصہ بن جائے۔ جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے کہ غریب مسکین لوگوں پر بھی خرچ کر تاکہ تیری آخرت بھی بن جائے، اور جو نعمتیں تجھے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، اس کے ذریعے اس کو حلال کاموں پہ خرچ کر، جیسے نکاح ہو گیا، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، تیرے بال بچوں کا تجھ پر حق ہے، خود پر بھی خرچ کر اور اوروں کو بھی دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر اور ان کو لوگوں کو تکلیف مت پہنچا۔ تو قارون نے جب اپنے علماء کی نصیحتوں کو سن کر قارون نے کہا کہ آپ اپنی نصیحتوں کو رہنے دیجئے، میں خوب جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے، میں تو اس کا مستحق تھا، میں تو اتنا عقل مند شخص ہوں، یہ سب کچھ میں نے اپنے علم کے ذریعے اور اپنی محنت کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ قارون بڑی ہی نہایت قیمتی پوشاک پہن کر، زرق برق لباس پہن کر، عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کے ساتھ بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ اتراتا ہوا اور اکڑتا تھا، اور جب لوگ اس کا ٹھاٹھ باٹ، اس کا مال و دولت اور اس کا جاہ و جلال دیکھتے تھے تو دیکھنے والوں کے منہ میں پانی بھر آتا تھا اور کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا، یہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے، بڑی قسمت والا ہے، بہت ہی خوش نصیب ہے۔ تو وہاں کے علماء نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ یہ سب دنیا کا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے وہ زیادہ اس سے بہتر ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کا کہا، ہماری زکوٰۃ تو 100 میں سے 2.5 روپے بنتی ہے نا، لیکن اس قوم کی زکوٰۃ جو تھی وہ 100 میں سے 10 روپے تھی۔ قارون نے اپنی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہا کہ اے موسیٰ، اگر اس قوم میں سے کوئی زنا کا ارتکاب کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ تو قارون نے کہا کہ اگر موسیٰ یہ کام تم کرو تو تمہارے لیے بھی کیا یہی سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ اب قارون نے ایک فاحشہ عورت کو بہت سا مال و دولت دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ اب ایک مجمع میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو وہ عورت وہاں آ کر بیٹھ گئی۔
قارون کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک کاموں کی تلقین کرتا ہے، یہ دیکھو یہ عورت اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ وہ فاحشہ عورت کھڑی ہوئی، اس نے نبی کا چہرہ دیکھا، ان کے چہرے پر نور دیکھا، تو وہ کہنے لگی کہ قارون نے مجھے آپ پر زنا کی تہمت لگانے کے لیے کافی رقم دی ہے اور یہ آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے، حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ چیز سنی، یہ بات سنی، تو سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ لوگ تیرے نبی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ صبر کر، تو آج زمین کو جو بھی حکم دے گا زمین تیرا کہنا مانے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگل جا، پھٹی اور قارون کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ قارون نے کہا موسیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا، زمین کو حکم دیا کہ نگل جا، اب وہ گھٹنوں تک زمین میں چلا گیا اور قارون معافی مانگنے لگا، یہ موسیٰ معاف کر دے، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا اور زمین کو حکم دیا کہ نگل جا، اب وہ کمر تک زمین میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر معافی مانگی موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا، اب وہ کندھوں تک زمین میں چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا اور قارون پورا کا پورا زمین کے اندر دھس گیا۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کے محلات اور اس کے سارے خزانے بھی زمین میں دفن ہو گئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ لوگ ہر روز زمین میں نیچے کی طرف دھستے جا رہے ہیں اور قیامت تک یہ اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو قارون کو دھسائے جانے کو دیکھ کر جو لوگ اس جیسا بننے کی خواہش رکھتے تھے اور امیدیں رکھتے تھے کہ یہ بہت ہی خوش قسمت ہے، تو کہنے لگے کہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو آج ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ تو انسان کو اترانا نہیں چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اسے جائز کام کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو سکے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کیا ہوا عمل قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔